خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، کربلا کو خون پلایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، اور ایسے کوئی نماز کیا پڑھے گا جہان میں، ایسے کوئی نماز کیا پڑھے گا جہان میں، ایسے کوئی نماز کیا پڑھے گا جہان میں، کہ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، ایسے کوئی نماز کیا پڑھے گا جہان میں، ایسے کوئی نماز کیا پڑھے گا جہان میں، کہ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میزان میں ترازو، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ رزم کا میدہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، اور کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر، اسی آیت تطہیر کو میں نے بھی تلاوت کی، اسی کو کہتے ہیں آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کیوں کرتے ہو، کیا قرآن میں بھی ہے کہیں پر؟ یہ حسین حسین ہر سال کیوں کرتے ہو، کیا قرآن میں بھی ہے کہیں پر؟ یہ کربلا کربلا کیوں ہوتا ہے، کیا قرآن میں ہے؟ ارے ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر قرآن میں ہے۔ کربلا اور حسین اور اہل بیت اور شہیدوں کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں یہ اہل بیت تو عام لفظ ہے نا، نبی کے گھر والے، قرآن 22واں پارہ میں دیکھو اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، مت کہنا کہ اہل بیت کا ذکر کرنا یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن نوٹ کرو 22واں پارہ سورہ احزاب، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ساری گندگی کو دور فرما دے، اور اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں خوب پاک کرنے کا ارادہ۔
دیوانے نعرے کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، القریش کمیٹی اور آپ قریشی محلے کے مسلمان اور نوجوان، ارے قریش تو ان خاندان نبی سے خاندان نبی کو کہتے ہیں کہ اس خاندان میں اللہ نے قریش خاندان میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجا اور ان میں بنی ہاشم کو چنا اور اس میں ہمارے آقا کو سب سے اعلیٰ و اولا بنایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ ان قریشی محلے کے مسلمانوں کو میں صدام حسین مادی خانقاہ مادیہ منگل تالاب کی طرف سے اس محلے کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قسم خدا کی ذکر حسین تم نے سجایا نہیں ہے، حسین نے تم لوگوں کو اپنا ذکر کروانے کے لیے اس محلے میں چن لیا۔ حسین نے اے قریشیوں، اے محلے کے لوگوں، آقا حسین نے آپ کو اپنا ذکر کروانے کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ ذکر حسین تو ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، ذکر حسین تو عمر فاروق کر رہے ہیں، ذکر حسین تو مولا علی کر رہے ہیں، ذکر حسین تو بیوی فاطمہ کر رہی ہے، ذکر حسین تو امہات المومنین کر رہی ہے، ذکر حسین تو صحابہ کرام کر رہے ہیں، ذکر حسین تو زمین پر ہو رہا ہے، ذکر حسین تو آسمانوں میں ہو رہا ہے، ذکر حسین تو جنت میں ہو رہا ہے، بلکہ ذکر حسین مصطفیٰ نے کیا ہے اور ذکر حسین میرے رب نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ کوئی بھی آپ پر فتویٰ نہیں لگا سکتا ہے کہ تم ذکر حسین کیوں کر رہے ہو۔ اس سے پوچھنا کہ آقا پیارے نبی جب حسین حسین کر رہے تھے، آقا پیارے نبی جب کہہ رہے تھے کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، آقا پیارے نبی جب کہہ رہے تھے کہ حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، آقا پیارے نبی جب کہہ رہے تھے کہ حسین میرے لختے جگر ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے رب سے محبت کیا۔ ذکر حسین ہم اور آپ کریں تو کیا ہے، ارے مصطفیٰ کریم ذکر حسین کا پیدا ہوتے ساتھ کر رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی حسین پیدا ہوئے ہیں، کہا کہ کوئی اذان نہیں دے گا، حسین ہوا ہے میں چل کر خود حسین کے کان میں اذان دوں گا۔ پیارے نبی نے جا کر کان میں اذان دیا، کہا کہ حسین پیدا ہوئے ہیں میں خود حسین کو اپنا لعاب دہن چٹاؤں گا۔ حسین کا مرتبہ قسم خدا کی، حسین کے بارے میں کوئی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے کہ کربلا کیوں ہے اور کھچڑا کیوں ہے اور شربت کیوں ہے اور شہادت کا جلسہ کیوں ہے اور یا حسین کیوں ہے۔ ارے خالی ہم نہیں کر رہے ہیں،
یہ حسین حسین تو مصطفیٰ کر رہا ہے. تم بھی کہو یا حسین, تم بھی کہو یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. ہم نہیں کر رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں. اسی لیے اس ذکر کو چھوٹا نہیں سمجھو, شرک اور بدعت نہیں کہو, حرام اور ناجائز نہیں کہو. قسم خدا کی مجھ جیسا ناچیز اور کم پڑھا لکھا قرآن میں کئی جگہ پر ذکر حسین دکھا دے گا. قرآن میں موجود ہے علماء. تفسیر تو الگ, اگر خالی تفسیر میں حسین کی بات کروں تو میں کہوں گا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اس کی تفسیر حسین ہے. اگر میں کہوں تو ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر حسین ہے. اگر میں کہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اس کی تفسیر حسین ہے. اگر میں کہوں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی تفسیر حسین ہے. اگر میں کہوں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ, اس کی تفسیر حسین ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اس کی تفسیر حسین ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اس کی تفسیر حسین ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اس کی تفسیر حسین ہے. اسی لیے تو نبی نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک تو قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کوئی جھٹلا دے کہ ان آیتوں کی تفسیر میں حسین نہیں آ سکتے, کوئی کہہ دے آواز جہاں تک جا رہی ہے کہ ان آیتوں کی تفسیر میں حسین نہیں ہے, پوچھا جائے گا کون ہے؟ تمہارے ابا ہیں ان اللہ مع الصابرین میں, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا حسین صبر کرنے والے نہیں ہیں؟ اس کی تفسیر میں حسین نہیں آئے گا. پوچھا جائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو, کیا اس میں حسین نہیں آئے گا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, کیا اس میں حسین نہیں آئے گا؟ ارے اگر عقیدت سے دیکھو تو قرآن میں ہر ورق میں حسین نظر آئے گا. بڑی بات کہہ دی, موقع ملا تو اس کو ثابت نہیں کیا. ہر آیت اگر گھما کے اور تفسیر میں ہر صفحے میں محمد کے چہرے کے ساتھ حسین کا چہرہ نظر نہ آئے, کیونکہ محمد کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. یعنی جہاں جہاں میں وہاں وہاں حسین, میں جس کا دوست حسین اس کے دوست, جس کو مجھ سے دشمنی اس کو حسین سے دشمنی. بس سمجھ لو کہ جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں وہاں حسین کا چہرہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب براہ راست کوئی پوچھے کہ اسے گھما پھرا کے نہیں, ڈائریکٹ دکھائی. وہ کوئی کہے کہ گھما پھرا کے نہیں, ڈائریکٹ قرآن میں حسین دکھائی. تو اٹھاؤ تیسرا پارہ سورہ آل عمران. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق. یہ سب پوری آیت ہے لائن سے. عیسائیوں کا واقعہ, نجران کے عیسائی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا, بحث کرنے لگے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا عیسیٰ خدا کے بندے ہیں, مریم کے بیٹے ہیں. عیسائی غصہ گئے کہ آپ ان کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, ہم لوگ
عیسیٰ نبی کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. کہا کہ تو پھر ان کا باپ کون؟ کہا کہ ان کا کوئی باپ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. کہا کہ جب کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ ہی نہ ہوا باپ. یہ عقل کا گھوڑا دوڑایا عیسائیوں نے. اللہ کے نبی نے ان کو خاموش کر دیا. قرآن جامع الکلم ہے، ایک آیت میں سارا جواب ہے. قرآن نازل ہوا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے اسی لیے اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی نے آدم کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. آدم کے تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، کیا کہو گے؟ عیسائی خاموش ہو گئے. لیکن بدکٹی آدمی کو کتنا دلیل دے دیجئے، طوطے کا ایک ٹانگ، طوطے کا ایک ٹانگ. بدکٹی لوگوں کو آپ دلیل پر دلیل دیجئے کہ نبی غیب والے نہیں مانے گا. دلیل دیجئے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے، نہیں مانے گا. دلیل دیجئے آگے رکھ کے فاتحہ کر سکتے ہیں، نہیں مانے گا. آپ دلیل دیتے رہیے. لیکن چونکہ شیطان بہت بڑا عالم رہ چکا ہے، جب حضرت امام فخر الدین رازی شیطان کو دلیل دے رہے تھے، شیطان دلیل کاٹے جا رہا تھا. آخر میں ان کے پیر نے دور سے کہا اے فخر الدین، یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہمیں دلیل نہیں چاہیے، ہم اپنے رب کو بغیر دلیل کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے حضرت نجم الدین کبرا ولی تراش جو حضرت امام فخر الدین رازی کے پیر، جیسے کہا کہ کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، شیطان جھجلا کے بھاگ گیا. ویسے ہی آج آپ کتنا دلیل دیتے رہیے، نہیں مانے گا، دلیل پر دلیل کاٹے گا. آپ کہہ دیجئے کہ جو 1400 سال پہلے سے جو دین چلا آ رہا ہے، جو بزرگان دین کے ذریعے اسلام پہنچا ہے کہ نبی زندہ ہے، ولی زندہ ہے، شہید زندہ ہے، نبی علم غیب والے ہیں، یہ جتنا عقیدہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے ہم اسی پر قائم رہیں گے. تم اپنی دلیل اپنے پاس رکھو. لہذا نبی سے بھی کٹ دلیلی کر رہے تھے عیسائی. نبی نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، دلیل تو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، کل میدان میں آ جاؤ. کل اللہ نے کہا ہے نبی کہہ دو تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل. تیسرا پارا قرآن کھول کھول کے دیکھو. تیسرا پارا نبی کے گھر والوں کا ذکر، حسن و حسین کا ذکر. اللہ کے نبی نے کہا تم بھی اپنے بال بچوں کے لے کر آ جاؤ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آ جاؤ. اے عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، اور ہم بھی اپنے بیٹے کو لے آتے ہیں، ہم بھی اپنی عورت کو لے آتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور ایک میدان میں مباہلہ ہو جائے، ایک میدان میں مباہلہ ہو جائے. بد دعا کریں جس پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہا جائے، جو ہلاک ہو جائے سمجھو وہ غلط ہے، اور جو بچ گیا سمجھا جائے کہ حق میں. لہذا گئے عیسائی لوگ اور اپنے بہت بڑے پادری کو سمجھایا بجھایا، چلیے حضرت چلیے مقابلہ کریں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے امام حسن کو کہا چلو، امام حسین کو کہا چلو، بی بی فاطمہ کو کہا چلو، علی کو کہا چلو. قرآن اٹھا کر دیکھو. قرآن جو کہے کہ قرآن میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، یہ مسلمان لوگ یہ بڑا بڑا جلسہ کر کے حسن حسین کر رہے ہیں، قرآن میں نہیں ہے. ان سے کہوں گا قرآن کھول کر دیکھو، قرآن میں ہے. تیسرا پارہ سورہ آل عمران. اللہ کے نبی حسن حسین فاطمہ علی
ان کو لے کر چلے اور خود پانچوں لوگ، انہی پانچوں کو کہا جاتا ہے پنجتن. میں پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کو ہے معلوم. جو آپ نے شعر سنا، یہ پنجتن وہی ہے. عیسائی بھی آئے اور اپنے بہت بڑے عالم کو لے کر، عبد المسیح اس کا نام تھا، لے کر آئے اور آگے جیسے پڑھا وہ پادری، جیسے نظر پڑی حسن پر، جیسے نظر پڑی حسین پر، جیسے نظر پڑی بی بی فاطمہ پر، جیسے نظر پڑی مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد پیغمبر من کنت مولا فعلی مولا حیدر کرار پر نظر پڑی، وہ پادری چلا اٹھا، اے عیسائیوں لوٹ جاؤ، محمد سے مقابلہ نہ کرو، کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسی ایسی ہستی دیکھ رہا ہوں، حسین دیکھ رہا ہوں، حسن دیکھ رہا ہوں، علی دیکھ رہا ہوں، فاطمہ دیکھ رہا ہوں. اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مقام اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرہ تکبیر. اگر یہ جو چہرہ سامنے ہے حسن کا، حسین کا، علی کا، فاطمہ کا، وہ بہت بڑا پادری کہنے لگا بھاگ اٹھو اور جو محمد کہہ رہے ہیں اسی پر صلح کر لو، کیونکہ اگر ان چہروں نے اللہ سے دعا کر دیا تو قیامت تک کے لیے ہماری نسل برباد ہو جائے. عیسائی واپس ہو گئے. آقا نے کہا کہ عذاب نجران والوں کی طرف بڑھ گیا تھا، عذاب عیسائیوں کی طرف بڑھ گیا تھا. اے حسین میرے دعا کرنے کی دیر تھی، میں دعا کرتا اور تم آمین کہتے، قیامت تک اللہ تعالیٰ زمین سے اس قوم کا نام و نشان مٹا دے. یہ ہے حسین، یہ ہے حسن. دعا پر آمین کہنے کی دیر ہے. تم پوچھتے ہو قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ اللہ اللہ. عمر فاروق ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، شہزادہ حسین آ گئے اور کہا اے عمر میرے نانا کے ممبر سے اتر، یہ میرے نانا کا ممبر ہے اور تو میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اے شہزادے، بے شک یہ ممبر تمہارے نانا کا ہے اور بے شک عمر تمہارے نانا کا غلام ہے، لیکن اسی بات کو اگر تم لکھ کر دے دو تو بڑا احسان ہوگا. حضرت حسین سے حضرت عمر نے لکھوا لیا کہ عمر میرے نانا محمد مصطفیٰ کا غلام ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا یہ پرچہ عمر کی قبر میں رکھ دینا، عمر اسی پرچے کی بدولت بخشا جائے. اللہ اللہ. پرچہ جس میں لکھ دیا عمر میرے نانا کا غلام ہے. آج بھی جو مسلمان اپنی قبر میں شجرہ رکھتے ہیں، عہد نامہ رکھتے ہیں، کلمہ کے رقعے رکھتے ہیں، یہ چلا آ رہا ہے. حسین سے لکھوا کر عمر نے رکھا تھا، آج بھی ہم اپنے پیر سے لکھوا کر وہ شجرہ اپنی قبر میں رکھتے ہیں. وہ شجرہ ہم اپنی قبر میں رکھواتے ہیں. یہ ہے اور یہ تو عمر ہے جو ممبر پر کھڑے تھے.
ایک مرتبہ ہمارے آقا بھی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں پیارے حسین ننھی سی عمر چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گئے اور لڑکھڑا کر گر گئے۔ پیارے نبی نے اپنی منبر کو چھوڑ دیا اور دوڑ کے جا کے عمر کو، حضرت حسین کو گود میں اٹھایا اور پھر منبر پر آئے۔ تاریخ گواہ ہے، نقطہ دے رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ اب تک ایک منبر تھا، اب تک ایک منبر تھا، اب 2 منبر ہو گیا ہے۔ ایک لکڑی کا منبر ہے جس پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، اور ایک مصطفیٰ کی گود کا منبر ہے جس پر حسین اب 2 ممبر ہو گیا ہے، اب 2 ممبر ہو گیا ہے۔ ایک ممبر پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں اور محمد کی گود حضرت حسین کا ممبر بنی ہے، اور اب خطبے کا انداز بدل گیا۔ آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس فعارفوا ھذا حسین۔ آقا نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے۔ فعارفوا ھذا حسین، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے۔ ھذا ابنایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ھذا ابن بنتی، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے، مجھے اس سے پیار ہے، اور جس کو اس سے پیار ہے مجھے اس سے بھی پیار ہے۔ کیا صحابہ پہچان نہیں رہے تھے جو رسول اللہ پہچانوا رہے ہیں؟ اصل میں نبی بعد کے لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں، اے کربلا والوں، اے حسین کو بھوکا پیاسا رکھنے والوں، اے حسین کے جسم نازنین پر تیروں کی بارشیں کرنے والوں، اے حسین کے مبارک پیشانی کو لہو لہان کرنے والوں، اے حسین کے بیٹے علی اکبر کو شہید کرنے والوں، اے حسین کے ننھے سے علی اصغر کو شہید کرنے والوں، پہچان لو یہ حسین ہے، ولایت کا شہنشاہ ہے، یہ حسین ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور سردار سے دشمنی لے کر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آقا نے پہچانوایا یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اللہ اللہ حسین کا مرتبہ، اور زمانہ کہے یہ حسین حسین کیوں، یہ شربت کا نیاز کیوں، یہ کھچڑا اور فاتحہ اور ملیدہ کیوں؟ ارے حسین کے نام پر اگر گھر لٹا دو تب بھی کم ہے۔ جان دینا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان دینا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا، یعنی اگر سارے عالم کی جان بھی فدا ہو جائے تب بھی کم ہے۔ ہم تو تھوڑا سا خالی جلسہ سجائے، اللہ کرے یہ جلسہ پروان چڑھے، اللہ کرے یہ جلسہ یہاں سے وہاں تک نظارہ ہی نظارہ ہو، اللہ کرے یہ جلسہ بڑے سے پوسٹر لگے، بڑا سا بینر لگے، بڑے بڑے علماء مشائخ آئیں، اور 12-1 بجے تک نہیں، ایک پوری رات حسین کے نام، ایک پوری رات حسین کے نام، جس حسین نے کربلا میں 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک ساری راتیں ہم لوگوں کے لیے قربان کر دی۔ نہیں سنا؟ 2 محرم کو آ گئے تھے کربلا، اور وہ اس تاریخ سے تپتے میدان میں، کربلا کے ریتیلے میدان میں وقت گزر رہا ہے،
شان تو یہ ہے کہ یا حسین ہماری جانیں آپ پر قربان کر. شان تو یہ ہے کہ میرے گھر آ جائیے، میرے گھر آ جائیے. لیکن کربلا میں ہے، ہم لوگ ایک رات جاگ رہے ہیں خالی. میرا حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا تھا، راستہ روک لیا گیا. نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ کوفہ جا سکتے ہیں، نہ مدینے واپس جا سکتے ہیں. یہی ٹھہریے. 2 محرم سے 7 محرم کی تاریخ آ گئی. 7 محرم کو پانی پر پہرا لگا دیا گیا، پانی پر پہرا لگا دیا گیا. جانور پیے لیکن حسین نہ پیے. جانور پیے لیکن نبی کے لخت جگر نہ پیے، جن کے ہاتھوں سے قیامت میں کوثر کا جام ملے گا. قیامت میں کوثر کا جام ملے گا. وہ نبی کا لخت جگر پیاسا ہے، وہ فاطمہ کا نور نظر پیاسا ہے، وہ دل بندے علی پیاسا ہے. کربلا کا خونی منظر اگر ایک ایک کر کے بیان کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے کہ کیسے حسین مدینے سے چلے اور مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کتنا دل ربا اور قیامت نما منظر تھا. مدینے چھوڑنے کا غم کسی عاشق سے پوچھو، کوئی کہتا ہے کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اور کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں. یعنی عاشقوں کو مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. سوچو حسین مدینے سے کیسے چلے ہوں گے اگر وہ واقعہ سنایا جائے. اور پھر مکہ کیسے آئے اور کیسے مکے میں لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں اور حسین حج کے زمانے میں مکے سے جا رہا. اللہ اللہ، وہ دل ربا منظر. خالی ذکر شہادت کا ایک الگ محفل ہوتی ہے، شہادت بیان. اور پھر 10 محرم کو 7ویں محرم سے کیسے ظلم کی آندھی چلنا شروع ہو گئی. ہم تو مزے سے پی رہے ہیں، ہم تو مزے سے کھا رہے ہیں، لیکن پیارا حسین کیسے بھوکا رہا، پیاسا رہا. اسی لیے آج تک عاشقان حسین یزیدیوں کو منہ چڑھانے کے لیے، یزیدیوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے گھروں میں شربت نیاز کراتے ہیں تاکہ اے یزیدی تو دیکھ لے، تو نے کربلا میں حسین پر پانی بند کیا تھا، ہم زمانے کو شربت پلا کے پیاس بجھا لے. اسی لیے اور شربت سے وہی چڑھے گا جو یزیدیوں کے ساتھ ہو. شربت سے وہی چڑھے گا جن لوگوں نے کربلا میں حسین پر پانی بند کیا تھا. ہم لوگ یزیدی نہیں ہیں، حسینی ہیں، اور حسینی قیامت تک لوگوں کو پلاتا بھی رہے گا اور کھلاتا بھی رہے گا. یہ حسینیت میرے آقا حسین نے جو قربانی پیش کی. اور کرامت پوچھو، حسین کو مجبور نہ سمجھنا کہ کربلا میں مجبور تھے. آپ نے سنا ہوگا علی اکبر لڑتے واپس آئے. بابا جان پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی مل جاتا ہے، سب کو ختم کر دوں گا. ان بھیڑیوں کو، ان یزیدی لشکریوں کو واصلے نہ کر دوں گا. تھوڑا پانی مل جاتا. پانی ہے کہاں؟ 7 محرم سے تو پانی بند ہے. لیکن حسین نے اپنا کرشمہ دکھایا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی انگوٹھی منہ میں ڈال دیا. کہا لو بیٹا اسی کو چوس لو، زمانہ سن لو. بھلا انگوٹھی سے پانی نکلتا ہے، لیکن حسین نے کربلا میں لخت جگر کو انگوٹھی سے سیراب کر دیا. انگوٹھی سے سیراب کر دیا. پھر واپس گئے اور سینکڑوں یزیدیوں کو تہہ تیگ کر دیا. میں نے پوچھا کہ
کہ اے انگوٹھی تیرے اندر یہ کرشمہ کیسے آ گیا؟ کہتی ہے کہ انگلی میں حسین کے ہوں، اور نہیں جانتے انگلیوں کی کرامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب صحابہ نے کہا تھا کہ پانی نہیں ہے، نبی نے کہا پیالہ لاؤ، اور پیالے میں انگلی رکھی، انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ بریلی کا امام احمد رضا کہنے لگا نتیاں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے دوڑ کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے دوڑ کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، وہاں نانا نے انگلی سے پانی نکالا تھا، کربلا میں نواسے نے انگوٹھی سے سیراب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حسین محتاج نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے، حسین تو بڑی بات ہے۔ حسین کے بعد کے غلام خواجہ غریب نواز اتنے کرامت والے ہیں کہ جب پانی بند ہوا تو اپنا پیالہ لے کر اپنے مرید کو بھیجا اور کہا جاؤ آنا ساگر سے کہو کہ خواجہ بلاتے ہیں۔ پورا آنا ساگر ایک پیالے میں آ گیا۔ تو جب خواجہ اتنی کرامت والا تو حسین کتنی، جب خواجہ اتنی کرامت والا ہے تو حسین کتنی کرامت والے ہوں گے۔ لیکن حسین نے کربلا میں کرامت نہیں دکھایا، اپنے صبر کی استقامت دکھایا۔ الاستقامت فوق الکرامت، عربی کا مقولہ ہے کہ استقامت کرامت سے اوپر ہے۔ حسین نے زمانے کو سیکھ دیا، سبق دیا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اب حسین کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں؟ تمہارے ابا کا کریں، اس سے صبر ملے گا۔ تمہارے دادا کا کریں، اس سے صبر ملے گا۔ ارے حسین کا ذکر کریں گے تو صبر بھی ملے گا۔ دکھوں پر کیسے راضی و رضا رہا جاتا ہے یہ بھی ملے گا۔ بھوکے رہ کر بھی کیسے اللہ کا شکر کیا جاتا ہے یہ بھی ملے گا۔ پیاسے رہ کر بھی کیسے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا جاتا ہے یہ بھی ملے گا۔ اے حسین تم نے زمانے کو تو انقلاب کا نعرہ دے دیا۔ اے حسین تم نے تو زمانے کو ایک نئی سیکھ دے دیا۔ اور ذکر حسین قرآن میں بھی ہے، ذکر حسین حدیث میں بھی ہے۔ اب رہی بات کہ فاتحہ وہی وہ تو پہلے ہی ثابت کیا جاتا ہے قرآن میں حدیث میں سب میں، قرآن میں حدیث میں سب میں کہ فاتحہ کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی بھی کرتے تھے فاتحہ، ہمارے نبی بھی کرتے تھے فاتحہ۔ ہمارے نبی کوئی کھانے کی چیز آتی نا اور تھوڑا سا ہوتا اور بہت سے لوگ ہوتے تو آقا اس کو سامنے رکھ دیتے تھے اور اس پر قرآن کی کچھ آیت پڑھتے تھے۔ حدیث میں اللہ کی قسم قرآن کی آیت پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ کئی موقع پر ایسا ہوا کہ چند آدمیوں کا کھانا ہزاروں لوگوں کو کافی ہو گیا۔ کئی موقع پر ایسا ہوا، کئی موقع پر، چاہے وہ جنگ خندق اٹھا کے دیکھیں، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت جابر نے جو دعوت کیا تھا، چند لوگوں کی دعوت کیا تھا اور کان میں آ کر رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا پکایا ہے، چند صحابہ کو لے کر چلیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اے صحابہ جابر نے دعوت کیا، چلو سب لوگ چلو، چلو سب لوگ۔ 1500 لوگ اٹھ کے چلتے، سب لوگ۔ اللہ کے نبی جابر گھبرا گئے، رسول اللہ تھوڑا ہی سا، گھبراؤ نہیں میں ہوں نا، گھبراؤ نہیں میں ہوں نا، بس میرے آنے سے پہلے آٹا مت پکانا شروع کرنا، ہانڈی چولہے سے مت اتارنا، میں آ جاؤں تب۔ پہنچ گئے، بیوی سے کہا سب لوگ آ رہے ہیں، کہا آپ نے سب کو دعوت دے دیا، چند لوگوں کا کھانا ہے، کہا میں نے نہیں دعوت دیا، کہا پھر
का रसूलुल्लाह ने दे दिया, ऐलान कर दिया। अब बीवी भी, औरतें बड़ी अकीदे की पक्की होती हैं, फातिहा होगा तो होगा, निकाह होगा तो होगा। औरतें बड़ी पुख्ता होती हैं, मर्द डगमगा जाता है कभी कभी, मर्द कभी कभी डगमगा जाता है, लेकिन बीवी के आगे उसका भी नहीं चलता है। कई मर्द तो मजबूर है, क्या करे, औरतियन के आगे बढ़ा चलता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अल्लाह मुबारक करे इन औरतों को जो रस्म रिवाज संभाली हुई है, अल्लाह मुबारक करे, सलामत रखे इन बहनों को जो बुजुर्गों का अकीदा संभाली हुई है। अल्लाह इन्हें बीबी फातिमा का सदका दे, जो बुजुर्गों की सुन्नत पर आज भी चल रही है कि जमाना बदल जाए हमारा अकीदा नहीं बदलेगा। बीवी ने जब सुना कि जाबिर ने नहीं रसूलुल्लाह ने दावत दिया, फौरन ईमान बोल उठा। तब तो कोई बात नहीं है, जिसने दावत दिया है वही हमारी लाज रखेगा और उसका रब उनकी खैरात रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब दावत दिया है तो वही लाज रखेंगे, हमारी लाज किसके हाथ है? वही प्यारे मदनी मदीने वाले हैं जिन्होंने जंगे बदर में सहाबा को बेयार नहीं छोड़ा, जिसके पास तलवार नहीं थी उसे खजूर की टहनी दे दिया कि तलवार नहीं है तो क्या है, ये लो मोहम्मद के हाथों से खजूर की टहनी ले लो, ये तलवार से बढ़ के काम। खजूर की टहनी ने तारीख गवाह है, कसम खुदा की, अगर आज भी तुम मोहम्मद के गुलाम बन जाओ तो कोई ताकत तुम्हारा बाल नहीं करेगी, कोई ताकत तुम्हें आंख नहीं दिखा सकती। यहाँ तो टुकड़े में बट गए, तफरका में बट गए हैं। कोई नबी को अपनी तरह कह रहा है, कोई नबी को मरा हुआ मुर्दा कह रहा है, कोई नबी के इल्म को बच्चों, पागलों, जानवरों की तरह कह रहा है, और बेचारा मेरा भोला भाला भाई गुमराह हो जा रहा है, भटक जा रहा है। इसीलिए बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। दीवाने पर बन जाओ, पतो नहीं, घर घर में तफरके में ना पड़ो, गांव गांव में फिरका बंदी ना करो, वरना लोग लूट कर ले जाएंगे। जमाने में कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, इसी तफरका बाजी की वजह से। जमाने कदीम से जो चला आ रहा है, अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा और बुजुर्गान दीन और ख्वाजा और गौस, ये पूरी कड़ी चली आ रही है, ये पूरी लड़ी चली आ रही है। काट दोगे तो जिस पेड़ को काट दिया गया वो बहुत जल्द ही सूख जाता है, इसीलिए सूख रहे हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कैसा ईमान था। बीवी ने कहा आने दीजिए, जब नबी आ रहे हैं इंतजाम भी वही करेंगे। आका है और कहा जाबिर आटा कहाँ है? आटा लाया गया। नबी ने कुछ पढ़ा, हदीस उठा कर नबी ने कुछ पढ़ा और अपना लुआब लगा दिया, अपना लुआब लगा दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लुआब ऐसा है, लुआब वो मुंह का जिसको आमतौर से थूक कहते हो, नबी है ना, नबी का तो सबसे आला है ना, वो लुआब ऐसा है कि अर्ज की सहाबा ने आप खारी खारी है तो नीर हो गए मीठे आपके इशारे से। कुआं खारी, कुआं मीठा हो गया था, आज भी मौजूद है। पीरे शिफा, पीरे रौहा, अल्लाह जिसे मदीना जाना नसीब करे वो आंखों से दीदार करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, गुनहगार की 11 मरतबा हाज़िरी हुई।
مکے اور مدینے میں اللہ کے کرم سے کئی بار اس کنویں کا پانی پینے کا موقع ملا. وہ کنواں جو کھاری تھا, جس کو منہ میں لیا نہیں جاتا تھا, صحابہ نے آ کر کہا جنگ بدر کے موقع پر, یا رسول اللہ وہ کنویں کا پانی بڑا کھاری ہے. اللہ کے نبی گئے کنواں کے پاس اور ایک ڈول پانی نکالا اور کلی کیا اور ڈول میں ڈالا اور کہا کنواں میں ڈال دو. اسی وقت اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا, میٹھا ہو گیا اس کنویں کا پانی. آج بھی آپ اس کنویں کا پانی پیجئے گا, ناریل کا پانی لگے گا, اتنا لذیذ ہے. وہی جو آقا نے آپ لعاب میں اتنا طاقت ہے. خالی لعاب پر اگر میں بیان کروں, کہاں کہاں کرشمہ دکھایا ہے لعاب. کبھی جنگ خیبر میں علی کی آنکھ ٹھیک کر رہا ہے, کبھی حضرت ابو عبیدہ کے کٹے ہوئے گھٹنے کو جوڑ دے رہا ہے لعاب. کتنے موقع پر نبی کے لعاب نے کرشمہ دکھایا ہے. ارے لعاب ایسا ہے تو مجسم محمد مصطفیٰ کیسا ہو, جب منہ سے نکلا ہوا تھوک ایسا ہے. اس آٹے میں آقا نے پڑھ کے دم کیا, لعاب لگا دیا, گوشت منگوایا اور اس ہانڈی میں بھی بھوکا پڑھ کے لعاب لگایا. اس ہانڈی میں اتنی برکت ہو گئی, آٹے میں اتنی برکت ہو گئی. نبی نے کہا کہ محلے کی چند عورتوں کو بھی بلا لو جو مل کے روٹی پکائیں. جابر سوچنے لگے اتنا سا تو آٹا ہے, میری بیوی کافی ہے. لیکن نبی کا حکم ہوا, چند عورتوں کو بلایا گیا, سب مل کے پکاتی رہی. نبی نے کہا جابر 10 لوگوں کو بلاؤ اور کھلاؤ اور پیٹ بھر کے کھلاؤ, خوب کھلاؤ. جابر کھلاتے رہو, میں بیٹھا ہوں سوچنا کچھ نہیں, میں بیٹھا ہوں سوچنا کچھ نہیں ہے. آتے گئے, کھاتے گئے, جاتے گئے. کسی نے بعد میں جابر سے پوچھا, اے جابر ہانڈی کا کیا ہوا, آٹے کا کیا ہوا؟ جابر کہتے ہیں چولہے پر ہنڈیاں ویسے ہی ابلتی رہی, چولہے پر ہنڈیاں ویسے ہی ابلتے رہی. اور آتا ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. لوگوں نے پوچھا جابر تم کتنے لوگوں نے کھایا؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر 1,00,000 لوگ ہوتے تو سب کو وہ کھانا کافی ہو جاتا, لیکن ہم 1500 لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اختیارات مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ. کبھی بھی محمد مصطفیٰ کو اپنی طرح نہ کہنا, کبھی بھی رسول اللہ کو اپنی طرح نہ کہنا. ارے رسول اللہ تو بڑی بات ہے, حسین کے جیسا کوئی نہیں ہے. ارے حسین بھی بڑی بات ہے, ان کے سجدے کی طرح کسی کا سجدہ نہیں ہے کہ سر جھکاتے ہوئے سب نے دیکھا, سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا, لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا, ایک سجدہ, وہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدے کی طرح زمانے بھر کا سجدہ نہیں ہو سکتا, تو بھلا حسین کی طرح کون ہوگا؟ اور جب حسین کی طرح نہیں تو نبی کی طرح بھی کوئی نہیں ہو سکتا, نبی کی طرح بھی کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے, وہی لا مکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے
کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ہم روٹی کے لیے کسی کی تعریف کریں، ہم تو محمد مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، ان کے اہل بیت کی تعریف کریں گے۔ اسی لیے آپ لوگ خوش نصیب ہو، اور جہاں جہاں یہ محفل سج رہی اور سجے بھی وہ لوگ لائی کے مبارکباد۔ ابھی تو داستان رہا، ابھی تو خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا، وہ تو الگ داستان ہے۔ اور پھر شہادت کے بعد کیا ہوا؟ کیسے سر حسین نیزوں پر اٹھا کر گھمایا گیا کہ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر سوار، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر سوار، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، اور تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور کس زبان سے کروں میں مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیانے اس شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ وہ تو کیا کیا شان ہے، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا غلام بنا ہے، اور یہ محفل سجتی ہے۔ میں چاہوں گا آپ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کہیے کہ ہر سال یہ محفل سجے گی، انشاءاللہ سجتی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے لہو کا قطرہ قطرہ بولے یا رسول اللہ، ہم لوگ اپنے جان نشاور کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔